جائے گی، یہ ریڈ یہاں زون پہ کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ ریڈ زون اور عمران خان خود جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے دوڑ کے بنی گالا پہنچے گا کہ لوگ حیران رہ آپ نے منزل تیار رکھا ہے تو کیا منزل نے دھونی تیار کی ہے، تو جو وہ سونگے احتجاج گا، ہے اس میں کرنٹ آ جائے گا اور وہ بھاگے گا سر جو اور احتجاج ہے بنی کیا گالا ان پہنچ کا جائے گا۔ آئینی حق نہیں ہے وہ احتجاج اپنا نہیں ریکارڈ ان کا آئینی حق ہے وہ پارک H9 میں اپنا احتجاج کو کریں، وہ I9 اور جو گراؤنڈ ہے جو سپریم کورٹ نے مختص کی تھی کہ وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کر سکتے وہ وہاں پہ کریں، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو سیکورٹی دیں گے۔ لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھوڑی دی جائے گی۔ نہیں، وہ اتنا احمق اور پاگل انسان ہے کہ اس کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ کسی کو حمایت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کی مدد کرو، جس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے شر سے بچو، تو اب تو اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، صرف گورنمنٹ نہیں ہے، ہر کوئی اس کے شر کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ زیر اٹیک ہے۔ تو وہ تو ایک ایسا پاگل اور احمق انسان ہے کہ اگر اس کا بندوبست جو ہے وہ نہ کیا گیا، اور اگر گورنمنٹ اور قوم نے اس کا ادراک نہ کیا، تو یہ ایسا ہی پاگل ہے جیسا پاگل ایک جرمن میں پیدا ہوا تھا اور اگلے 50 سال اس قوم نے غلامی کاٹی تھی۔ یہ ایک ایسا پاگل ہے، اس قوم کو irreparable جو ہے وہ نا خلف۔ تو اگر آپ کا بیٹا بھی ہو، بچہ بھی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اس کے ساتھ ماں باپ بھی لاڈ نہیں کرتے، تو ایسے ناخلف اور بدتمیز انسان کے ساتھ، جس نے پوری دنیا کو پوری قوم کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، قوم کو تقسیم کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون لاڈ کر سکتا ہے؟ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کا جو ہے وہ لاڈلا ہے۔ اس میں دیکھیں، جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، جو صوبے اس کو سپورٹ کریں گے، they will violate the constitution, that those provincial governments will violate the constitution، اور اس کے پھر consequences ہیں، اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ٹو دی پرائم منسٹر کہ وہ اختیار جو ہے وہ پھر استعمال کیا جائے۔ اب کو پکڑا گیا ہے اور اس نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے، بھلا کوئی ایسے بھی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے اور آپ اس تحفے کو آپ جو ہے وہ بیچ دیں۔ اس نے وہاں پہ کوئی 25-26 کروڑ روپے کا اس نے فراڈ کیا ہے، وہاں سے اس نے سونے کے قلم اٹھائے ہیں، یعنی اتنا گھٹیا انسان ہے یہ۔ اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر وہ بات آ جائے گی کہ جی آپ ایک جو ہے وہ ہیومن ریلیٹڈ ادارہ، یعنی اس نے اگر آپ نیول یونیورسٹی اور آپ جو شوکت خانم ہاسپٹل جو فنڈنگ اس نے کی، اگر آپ اس میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس چور نے وہاں پہ جو ہے وہ کس قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی جو ہے وہ 15-20 کروڑ روپے کے لیے بے ایمان ہو جاتا ہے، چوری کرتا ہے، اور چوری بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا منہ بھی کالا ہوتا ہے اور پورے پاکستان کی جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے کہ وہاں سے گفٹ لے کے پہلے دکان پہ بیچے، وہاں پہ سے 100% اماؤنٹ لے کے اس کے بعد جو ہے وہ 20% جمع کرا دی، وہ 2 جمع 2 4۔ دیکھیں اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو نہ ہو، مقدمہ درج ہو نہ ہو، یا اس کے اوپر نااہل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ قانونی منشگافی ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو اس نے لعنت جو ہے وہ کمائی ہے، اس سے وہ کبھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس نے جو لعنت کمائی ہے، 50 ارب روپے اس قوم کا ڈبویا ہے، اور وہ بحریہ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جرمانے کی مد میں ادا ہو گیا۔ صرف 5 ارب روپے کی پراپرٹی اس نے لی ہے، وہ جو القادر ٹرسٹ ہے۔ اس بے شرم سے کوئی پوچھے کہ القادر ٹرسٹ تم نے بنا دیا ہے کہ جی میں یونیورسٹی بنا رہا ہوں، تو اس کا جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے اس میں باقی لوگ کیوں نہیں لائے تم؟ اس میں بحریہ والوں کو ڈال دیتے جنہوں نے جو ہے وہ تمہیں 5 ارب روپے کی جو ہے وہ رشوت دی ہے، اس میں صرف آپ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل پوری قوم کے اب سامنے ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ باقی قانونی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں، ان ٹیکنیکلٹیز میں بعض اوقات آدمی پھنس جاتا ہے، بعض اوقات آدمی بچ بھی نکلتا ہے۔ جس طرح سے اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے ثابت ہے، لیکن اب اس میں شاید معافی مانگ لے گا تو
اس سے جو ہے وہ بچ جائے گا. لیکن اس سے یہ تو نہیں ختم ہوگا کہ اس نے کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے اور اس نے ایک فیمیل جج کا نام لے کے جو ہے وہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دھمکی دی. بہت